بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آخری ایام کی مناسبت سے جو شریعت نے ایک حکم واجب قرار دیا ہے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی، اور ہم المعہد السلفی سے آپ سے مخاطب ہیں یاد دہانی کے لیے کہ صدقۃ الفطر آپ نے ضرور ادا کرنا ہے اور اسے بھلا دینا یا فراموش کر دینا ممکن نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کے دو مقاصد ہیں، ایک طہرۃ للصائمین اور دوسرا طعمۃ للمساکین، کہ آپ کا روزہ پاک صاف ہو جائے، اگر کوئی کمی بیشی روزے میں واقع ہو گئی تو صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالی وہ کمی دور کر دے گا اور آپ کا روزہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا فقراء اور مساکین کو کھلانا، ان کو خوش کر دینا، تاکہ آج جو عید کا دن ہے تو اس میں انہیں سوال کرنے کی نوبت نہ آئے اور ان کے گھروں تک آپ کا یہ صدقۃ الفطر پہنچ جائے، تو کیونکہ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو انہیں اس خوشی میں شامل کیا جائے۔ صدقۃ الفطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اجناس کا ذکر کیا ہے اور ایک صاع مقدار بیان فرمائی ہے، اور یہ صاع جو ہے تقریباً 2.5 کلو کی مقدار ہے۔ تو 2.5 کلو اناج آپ نے ادا کرنا ہے تاکہ آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس میں ادائیگی کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ خود جنس خریدیں اور وہ کسی غریب کو اور کسی مستحق کو دیں، لیکن جو کہ ہمارے پاکستان میں کوئی اس کا مؤثر انتظام نہیں ہے، جیسے ہم نے بلاد عرب میں دیکھا، وہاں اجناس کی ادائیگی ایک بڑے منظم طریقے سے ہوتی ہے، یہاں اس کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو خود اگر آپ یہ اجناس خرید لیں اور مستحقین تک پہنچا دیں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے عین مطابق ہوگا۔ دوسرا جو ادائیگی کی صورت ہے وہ توکیل کا نظام ہے۔ توکیل سے مراد یہ کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں کہ میری طرف سے آپ اجناس خرید کر ادا کر دیں۔ اس صورت میں نقدی آپ دے سکتے ہیں، بہت سے یہاں ادارے ہیں اور بہت سے مدارس ہیں جہاں یہ اہتمام موجود ہے، تو وہ آپ کی جو نقدی ہے پوری ایک امانت سے عید سے قبل وہ جنس آپ کی طرف سے خرید لے گی، وہ ادارہ خرید لے گا، اور جو مستحقین سامنے موجود ہیں انہیں پہنچائیں گے۔ لیکن بعض صورتوں میں یہ اجناس کافی زیادہ موصول ہوتی ہیں اور مستحقین اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو پھر وہ ذخیرہ ہوتا ہے معہد یا ادارے کے طلاب کے لیے، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو ان کے لیے ایک طعمہ موجود ہو اور کھانے کا انتظام موجود ہو۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ یا تو خود آپ جنس خرید کر مستحقین تک پہنچا دیں، اور یا کسی امانت دار ادارے یا فرد کو دے دیں، وہ آپ کی طرف سے وکیل ہو
اور آپ کی طرف سے آپ کے پیسے سے وہ اناج یا اجناس خرید کے اسے صدقۃ الفطر کے طور پہ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارا یہ عمل قبول کر لے، روزے ہمارے اس سے پاک صاف ہو جائیں، اور جو بھی غربا اور مساکین ان کو پوری طرح اپنی اس خوشی میں شامل کر لیا جائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔